السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، درس نمبر 14۔ مخصوص احباب۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ مخصوص احباب کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ اعلان نبوت سے قبل جو لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مخصوص احباب اور رفقا تھے، وہ سب نہایت ہی بلند اخلاق، عالی مرتبہ، ہوش مند اور باوقار لوگ تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مقرب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو برسوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وطن اور سفر میں رہے، اور تجارت نیز دوسرے کاروباری معاملات میں ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شریک کار و رازدار رہے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، جو قریش کے نہایت ہی معزز رئیس تھے، اور جن کا ایک خصوصی شرف یہ ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی، یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مخصوص احباب میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ حضرت لماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو زمانہ جاہلیت میں طبابت اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے، یہ بھی احباب خاص میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ اپنے گاؤں سے مکہ آئے تو کفار قریش کی زبانی یہ کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجنون ہو گئے۔ پھر یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے لڑکوں کا یہ غول ہے جو شور مچا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت لماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ شبہ پیدا ہوا، اور پرانی دوستی کی بنا پر ان کو انتہائی رنج و قلق ہوا۔ چنانچہ یہ حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں طبیب ہوں اور جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خدا عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد چند جملے ارشاد فرمائے، جن کا حضرت لماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ فوراً ہی مشرف باسلام ہو گئے۔ حضرت قیس بن سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے کاروبار میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شریک کار رہا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے تجارتی شرکاء کے ساتھ ہمیشہ نہایت ہی صاف ستھرا رہتا تھا، اور کبھی کوئی جھگڑا پیش نہیں آتا تھا۔ ابھی اگلا ٹاپک ہے موحدین عرب سے تعلقات۔ عرب میں اگرچہ ہر طرف شرک پھیل گیا تھا اور گھر گھر میں بت پرستی کا چرچا تھا، مگر اس ماحول میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو توحید کے پرستار اور شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ انہی خوش نصیبوں میں زید بن عمرو بن نفیل ہے۔ یہ علی اعلان شرک و بت پرستی سے انکار اور جاہلیت کی مشرکانہ رسموں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی ہے۔ شرک و بت پرستی کے خلاف اعلان مذمت کی بنا پر ان کا چچا خطاب بن نفیل ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کو مکہ سے شہر بدر کر دیا تھا۔
اور ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا، مگر یہ ہزاروں ایذاؤں کے باوجود عقیدہ توحید پر پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ کے دو شعر بہت مشہور ہیں جن کو یہ مشرکین کے میلوں اور مجمعوں میں بآواز بلند سنایا کرتے تھے کہ ربا واحدا ام الف ربی ادین اذا تقسمت الامور ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصیر، یعنی کیا میں ایک رب کی اطاعت کروں یا 1000 رب کی، جبکہ لوگوں کے دینی معاملات تقسیم ہو چکے ہیں؟ میں نے تو لاتا عزا کو چھوڑ دیا ہے، اور ہر بصیرت والا ایسا ہی کرے گا۔ یہ مشرکین کے دین سے متنفر ہو کر دین برحق کی تلاش میں ملک شام چلے گئے تھے۔ وہاں ایک یہودی عالم سے ملے، پھر ایک نصرانی پادری سے ملاقات کی، اور جب آپ نے یہودی و نصرانی دین کو قبول نہیں کیا تو ان دونوں نے دین حنیف کی طرف آپ کی رہنمائی، جو حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا دین تھا، اور ان دونوں نے یہ بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، اور وہ ایک خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ سن کر زید بن عمرو بن نفیل ملک شام سے مکہ واپس آ گئے، اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر مکہ میں بآواز بلند یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو، گواہ رہو کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ زید بن عمرو بن نفیل کو بڑا خاص تعلق تھا، اور کبھی کبھی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہے کہ ایک مرتبہ وحی نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقام بلدہ کی ترائی میں زید بن عمرو بن نفیل سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دسترخوان پر کھانا پیش کیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا تو زید بن عمرو بن نفیل کہنے لگے کہ میں بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا، میں صرف وہی ذبیحہ کھاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر قریش کے ذبیحوں کی برائی بیان کرنے لگے، اور قریش کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے گھاس اگائی، پھر اے قریشو، تم بکری کو اللہ کے غیر یعنی بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے کہتے تھے کہ اے جماعت قریش، خدا کی قسم، میرے سوا تم میں سے کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے۔ امام بخاری اپنے صحیح البخاری باب حدیث زید بن عمرو بن نفیل صفحہ نمبر 540 پہ یہ بیان کیے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔